السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف کمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کریں اور اس میں ہم مشکوٰۃ المصابیح کی تیسری جلد میں کتاب الفضائل و شمائل پڑھ رہے ہیں، اور اس کا جو آج سب چیپٹر ہے وہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 6019۔ ابو سعید خدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت اور مال صرف کرنے کے لحاظ سے ابوبکر کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے۔ اور صحیح بخاری میں لفظ ابا بکر ہے، اور اگر میں کسی کو خلیل جگری دوست بناتا تو میں لازماً ابوبکر کو خلیل بناتا، لیکن اخوت اسلامی اور اس کی مودت و محبت کافی ہے۔ مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، البتہ ابوبکر کا دروازہ رہنے دو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر میں اپنے رب کے سوا کسی اور کو دوست بناتا تو میں ابوبکر کو دوست بناتا۔ حدیث نمبر 6020۔ عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو خلیل جگری دوست بناتا تو میں ابوبکر کو دوست بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں، اور اللہ تمہارے ساتھی کو خلیل بنا چکا ہے۔ حدیث نمبر 6021۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں مجھے فرمایا، اپنے والد ابوبکر اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ حتیٰ کہ میں تحریر لکھ دوں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے اور کوئی کہنے والا کہے کہ میں خلافت کا مستحق ہوں، حالانکہ اللہ اور تمام مومن صرف ابوبکر ہی کو قبول کریں گے۔ حدیث نمبر 6022۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو اس نے کسی معاملہ میں آپ سے بات کی، تو آپ نے اسے دوبارہ اپنی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم فرمایا۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے بتائیں کہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، گویا اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھے نہ پاؤ تو پھر ابوبکر کے پاس آنا۔ حدیث نمبر 6023۔ عمر بن عاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل میں ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سے۔ میں نے عرض کیا، مردوں میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے والد ابوبکر سے۔ میں نے عرض کیا، پھر کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر سے۔ آپ نے کئی آدمی گنے، اس کے بعد فلاں فلاں پھر فلاں۔ پھر اس اندیشے کے پیش نظر کہ آپ مجھے ان میں سب سے آخر میں نہ لے جائیں، خاموش ہو گیا۔ حدیث نمبر 6024۔ محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر شخص کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، ابوبکر۔ میں نے پوچھا، پھر کون؟ انہوں نے فرمایا، عمر، اور اس اندیشے کے پیش نظر کہ آپ عثمان کہہ دیں۔ میں نے کہا کہ پھر آپ؟ انہوں نے فرمایا، میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ حدیث نمبر 6025۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ابوبکر کے برابر کسی کو قرار نہیں دیتے تھے، پھر عمر اور پھر عثمان، پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی باہم فضیلت کی بحث کو ترک کر دیتے تھے، اور ہم ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت مبارکہ میں کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے بعد سب سے افضل ابوبکر ہیں، پھر عمر ہیں، اور پھر عثمان ہیں۔ حدیث نمبر 6026۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر کے علاوہ جس شخص نے ہم پر کوئی احسان کیا تھا ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا، لیکن انہوں نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے۔ حدیث نمبر 6026۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر کے علاوہ جس شخص نے ہم پر کوئی احسان کیا تھا ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا، لیکن انہوں نے جو کچھ ہمیں عطا کیا اس کی جزا روز قیامت اللہ ہی انہیں عطا فرمائے گا۔ اور کسی شخص کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا ہو جتنا ابوبکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ اگر میں کسی شخص کو خلیل جگری دوست بنانا ہوتا تو میں ابوبکر کو خلیل بناتا۔ سن لو، تمہارا صاحب اللہ کا خلیل ہے۔ حدیث نمبر 6027۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابوبکر ہمارے سردار ہیں، ہم سب سے بہتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ حدیث نمبر 6028۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر سے فرمایا، تم میرے غار کے ساتھی ہو اور حوض پر میرے ساتھی ہو گئے۔ حدیث نمبر 6029۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر کی موجودگی میں کسی اور شخص کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ان کی امامت کرائے۔ ترمذی، اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 6030۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اس وقت میرے پاس کوئی مال بھی تھا، میں نے دل میں کہا کہ اگر ہو سکا تو میں آج ابوبکر پر صدقت لے جاؤں گا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنا نصف مال لے کر حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، اتنا ہی
یعنی نصف۔ ابو بکر اپنا سارا اثاثہ لے کر حاضر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں عمر نے کہا میں کسی چیز میں ان سے کبھی بھی سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔ حدیث نمبر 6031 ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ آگ سے اللہ کے آزاد کردہ خلیل ہیں، یعنی اس روز سے ان کا نام کا لقب عتیق رکھ دیا گیا، عتیق اللہ ہیں۔ حدیث نمبر 6032 ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا اور پھر ابو بکر کو، پھر عمر کو، پھر میں اہل بقیع کے پاس آؤں گا تو وہ میرے ساتھ جمع کیے جائیں گے، پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا حتیٰ کہ میں حرمین کے درمیان جمع کیا جاؤں گا۔ حدیث نمبر 6033 ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس میں میری امت داخل ہوگی۔ ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا حتیٰ کہ میں اسے دیکھ لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو ابو بکر میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے تم ہی تو ہو۔ حدیث نمبر 6034 عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ابو بکر کا تذکرہ کیا گیا تو وہ رو پڑے اور کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے اعمال ان کے ایام میں سے ایک یوم اور ان کی راتوں میں سے ایک رات کی مثل ہو جائیں، اور رہی ان کی رات تو وہ رات جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف سفر کیا، جب وہ دونوں وہاں تک پہنچے تو ابو بکر نے عرض کیا اللہ کی قسم آپ اس میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میں آپ سے پہلے داخل ہو جاؤں تاکہ اگر اس میں کوئی چیز ہو تو اس کا نقصان مجھے پہنچے، آپ اس سے محفوظ رہیں۔ وہ اس میں داخل ہوئے، اسے صاف کیا اور انہوں نے اس کی ایک جانب سوراخ دیکھے، انہوں نے اپنا ازار پھاڑا اور اس میں سے سوراخوں کو بند کیا مگر 2 سوراخ باقی رہ گئے تو انہوں نے ان پر اپنے پاؤں رکھ دیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تشریف لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے اور اپنا سر مبارک ان کی گود میں رکھ کر سو گئے۔ سوراخ سے ابو بکر کا پاؤں ڈس لیا گیا لیکن انہوں نے اس اندیشے کے پیش نظر کہ آپ بیدار نہ ہو جائیں حرکت نہ کی۔ ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا میرے والدین آپ پر فدا ہوں، مجھے ڈس لیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا اور تکلیف جاتی رہی اور بعد ازاں اس زہر کا اثر ان پر دوبارہ شروع ہو گیا اور یہی ان کی وفات کا سبب بنا رہا۔ ان کا اس دن کا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی کچھ عرب مرتد ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ انہوں نے فرمایا اگر انہوں نے ایک رسی بھی دینے سے انکار کیا تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ لوگوں کو ملائیں اور ان سے نرمی کریں۔ انہوں نے مجھے فرمایا کیا جاہلیت میں سخت تھے اور میں اسلام میں بزدل ہو گیا ہوں اور وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، تو کیا میرے جیتے ہوئے دین کم ناقص ہو جائے گا؟ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔